بھی سب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم سے ملتے جلتے جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی جو اس وقت ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے ایک معیشت کی سائز کے مطابقت سے وہ ہم سے زیادہ ہو رہی ہے، اور جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ پہ قرضوں کا بوجھ بھی کم ہے، اس کا مطلب کہ آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں یا ملک کی ترقی کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اور ملک کے اندر عمومی طور پر بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے جو بنیادی بالکل نکات ہیں جن کا میں چیئرمین صاحب کے ساتھ بار بار ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، آج بھی میٹنگ ہو رہی تھی، آج بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز آسانی پیدا کریں، جو ٹیکس دینا چاہتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اور ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کی میں اگر ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں جس میں بھی خود میں سچی بات ہے حکومت میں آنے سے پہلے میں نے بھی کبھی اس کا سوچا نہیں تھا کہ ایک ملک جس کے اندر بہت چھوٹی تعداد انگریزی بولنے والوں کی ہے، ایف بی آئی کے قوانین سارے جو ہیں وہ انگریزی میں، صرف خدا کا واسطہ اس کو اردو کے اندر لکھو بھائی، لوگ پڑھ سکیں، ایک عام آدمی پڑھ تو سکے میرے پر کیا قانون لاگو ہوتا ہے، میں نے کس طریقے سے ٹیکس دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو فارمز ہیں اس کے اندر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو تو کم سوال پوچھیں جتنے سوال ایف بی آر پوچھتی ہے، کہ میں باقاعدہ، اور میرے ساتھ بیماری یہ ہے مجھے کہ اگر کوئی قانون میں چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر میں اس کو پوری کوشش کرتا ہوں کہ فالو کروں۔ تو میں پوری وہ فائلیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہوں، 12 مہینے کے بل، یار اس کے اندر دیکھو ود ہولڈنگ ٹیکس کتنا کٹا اور وہ جمع کر کے، اور بجلی کا بل کتنا ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے بھی ہے، سوئی ناردرن بھی سوئی سدرن بھی حکومتی کمپنیاں ہیں، بجلی کے ادارے بھی حکومتی کمپنی ہے، خدا کا واسطہ اپنے دونوں کو ڈیٹا بیس کو انٹیگریٹ کرو، خود چلو، ان سے بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس طریقے سے جو انفارمیشن گیدرنگ ہے اس کو ٹیکنالوجی بیس کریں، آسان کریں، جو چیز بالکل ایبسولوٹ مسٹ ہے وہ پوچھیں، ورنہ صرف انفارمیشن جمع کرنے کے لیے انفارمیشن نہ پوچھیں۔ وہ اور بات ہے کہ پتہ نہیں انفارمیشن لے کے کرتے بھی کیا ہیں۔ میرے خیال میں اب جمہوریت نہ خطرے میں پڑ جائے جو میں آگے والی بات کہنے والا ہوں، قومی اسمبلی میں آ کے آپ کھڑے ہو جائیں اور صرف گاڑیوں سے جو لوگ اتر رہے ہوتے ہیں وہی دیکھتے شروع کر دیں، اور اس کے بعد ان کے ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں، تو آپ کو کوئی انفارمیشن جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں، یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اب یہ کل میرے پر کنٹیمپٹ کے چارجز آنے والے۔ اچھا، بڑے مگر کل ہماری وزیر اعظم ریویو کر رہے تھے اور کل یہی بات ہو رہی تھی کہ خدا کا واسطہ وہ چور جس کو ساری قوم کو پتا ہے، بلکہ چور تو نہیں، ڈاکو، ایک تو بہت اس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا زبان کیسی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے یہ جو رائیونڈ میں جلسہ تھا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں بڑا لوگوں نے بولا ہے کہ یہ زبان جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں استعمال کرتا، تو میں نے بڑا اس کے اوپر غور کیا ہے، تو آج سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کو ڈاکو نہیں بولوں گا، میں آج سے بڑے مہذب طریقے سے ان کے بارے میں بات کروں گا، تو میں آج سے مسٹر ڈاکو بولا کروں گا۔ وہ جو ڈاکو ہے اس کو ڈاکو نہیں بولے تو اور کیا کرے؟ یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، اس کا اپنا جائز ٹیکس دیتے ہیں جس سے ملک چلتا ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو نہیں دے رہے ہیں جائز ٹیکس، جو چوری کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے۔ یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حق ہے اور ان کروڑوں لوگوں کا حق ہے جن سے پیسہ لیتی ہے قوم۔ دوسرا کام جو ہے، جو چوری کرے اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ آسانی پیدا کریں، جو ٹیکس دینا چاہتا ہے، جو دیانتدار ٹیکس دے رہا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ دوسری چیز، جو نئی دیانتداری سے دے رہا ہے اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں لاکھوں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے لوگوں کو پکڑے، خود بخود پیغام پہنچ جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ جو نہیں دیتے وہ دینا شروع ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے، پاکستان میں کاروبار بھی کرنا مشکل ہے، لیکن چلیں آپ تو صاحب ثروت لوگ ہیں پھر بھی دے دیتے۔ غریب ترین انسان پاکستان کا ٹیکس دیتا ہے، وہ ٹیکس فائلر کہتے ہیں نا، پاکستان کے اندر ٹیکس دینے والے صرف 1%، ٹیکس دینے والے نہیں ہیں۔
براہ راست ڈائریکٹ ٹیکس دینے والے ہیں. ٹیکس تو کروڑوں عوام سے لیا جاتا ہے, غریب ترین آدمی بھی جو ٹیکس دیتا ہے, یہ اس کا حق ہے کہ اس کا پیسہ, اس کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ صرف ملک کی فلاح کے لیے استعمال ہو. اگر آپ کو مغل اعظم بننے کا شوق ہے تو کوئی اور کام کریں زندگی میں جا کے, بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں, کوئی نہیں روکتا آپ کو, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جتنی مرضی بڑی آپ گاڑی چلانا چاہیں, جہاز چلائیں, جو مرضی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ٹیکس کا پیسہ, عوام کا پیسہ, غریب لوگوں کا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا شاہ خرچیوں کے لیے. وہ پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا لندن میں جائیدادیں بنانے کے لیے, سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھنے کے لیے, دبئی میں ٹاور کھڑے کرنے کے لیے. یہ 3 بنیادی اصول ہیں. یہ اگر ہم انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر عمل کریں گے, آسانی پیدا کریں گے ٹیکس دینے والے کے لیے, جو نہیں دیتا اس کو گنجائش نہ ہو چھپنے کی, اور تیسرا جو پیسہ ہے, جو حق حلال کا لوگوں کا پیسہ ہے, وہ قوم کی فلاح کے لیے صرف استعمال ہو, انشاءاللہ تعالی پیسہ بھی آئے گا اور قوم کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. اور جو ہم جیسا سب دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو, انشاءاللہ تعالی ویسا پاکستان بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے. ہوتا یہ, میرے والد صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے, میرے والد صاحب فوج میں تھے, تو وہ کہتے تھے کہ جنگ کا اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ جنگ کیسی چل رہی ہے تو سب سے غلط انفارمیشن آپ کو اس سے ملے گی. کیوں بگڑے وسیم, دس وڈ بی کاؤنٹر انٹیوٹیو. ہاں, وہ کہتے تھے سب سے غلط انفارمیشن اس سے ملے گی جو سولجر فرنٹ لائن پہ ہے. لاجیکل تو آپ کہیں گے یار وہ جنگ لڑ رہا ہے, وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے 100 گز رائٹ پہ دیکھے گا, 100 گز لیفٹ پہ دیکھے گا, اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ کہے گا جنگ جیت رہے ہیں, اور پیچھے ہٹ رہے ہوگا تو وہ کہے گا جنگ ہار رہے ہیں. اس کو اوور آل ویو نہیں ہے. تو ہم کیونکہ ملک کے اندر ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں, تو شاید ہمیں تبدیلی جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا نظر آنے کے لیے, لیکن دنیا کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے. دنیا کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے, اور انویسٹرز ان انویسٹمنٹس کے لیے پاکستان کو آج دیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں دیکھتے تھے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی, جہاں حق حلال کا پیسہ کمانے پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی, جہاں پر آپ سے کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں مانگے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, آپ کو کیو بلاک کے اندر اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر تعلقات نہیں بنانے پڑیں گے کاروبار کرنے کے لیے. اسی طرح مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے باہر کے انویسٹرز نے انٹرسٹ شو کرنا شروع کیا ہے, اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی, اور اصل جنگ تو جیتنی ہے پاکستانیوں نے, یہ انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اور اس کے اندر جو آپ کا کلیدی کردار ہے وہ میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا, اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میسج ہم دینا چاہتے تھے کہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے, اس کو ہم, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, وی ڈونٹ ٹیک دیٹ فار گرانٹیڈ. ہم اس بات کو, ہمیں پورا احساس ہے کہ آپ لوگ جو اچھے شہری ہیں, دیانتدار ٹیکس پیئرز ہیں, آپ وہ ستون ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ عمارت پاکستان کی ریاست کی کھڑی ہے. تو میری طرف سے آپ سب کو سلوٹ. تھینک یو. وزیر خزانہ اسد عمر ٹیکس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکس دینے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. باہر کے انویسٹر نے پاکستانی حکومت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے. دنیا کو اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے. پاکستانی عوام کے پیسے سے لندن میں جائیداد اور دبئی میں محل بنانے کی اجازت اب بالکل نہیں دی جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس کا پیسہ ٹھیک استعمال ہو.